السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نکاح کے ذریعے سے دو افراد کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ معاہدہ قائم ہوتا ہے، اور یہ معاہدہ کوئی ٹائم وقت کے ساتھ متعین نہیں ہوتا، کسی وقت کے ساتھ یہ نکاح ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنی اس دنیا سے کوچ کر جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اسلام ہی ایک دین فطرت ہے۔ فطری طور پر، نیچرل طور پر انسان کی طبیعت میں جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی رعایت اسلام ہی میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس فطری تقاضے کو، اس نیچرل طور پر پیدا ہونے والی ضرورت کو اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، تو صبح و شام ہماری عبادت بن سکتی ہے۔ ایک موقع پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب کے ساتھ یہ پوچھا کہ ہم اپنی نفسانی خواہش کو اپنی بیوی سے پوری کرتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا اگر کوئی شخص حرام راستے سے ضرورت کو پورا کرے تو اس کو گناہ ہوگا؟ پھر آپ ہی نے فرمایا، حلال طریقے پہ اس ضرورت کو پورا کرے ہوئے تو اس کا اجر ملے گا۔ محترم ناظرین، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ، زوجین کا جو رشتہ ہے، کوئی وقتی طور پر نہیں ہوتا، ایک لمبا رشتہ ہوتا ہے، ایک لمبا وقت اس کے اندر گزرتا ہے۔ جیسے ماں باپ کا رشتہ کوئی وقت کی قید کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس رشتے کو تو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب زوجین کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ کیونکہ لمبا ہوتا ہے، تو اس بڑے رشتے کے اندر بعض موقعوں پر دونوں کے خیالات کا الگ الگ ہو جانا، دونوں کی اوپینینز کا اپنی اپنی جگہ درست ہونا، اور کسی بات پر ایک کا دوسرے کے لیے ناگواری کا گزرنا، یہ ایک فطری بات ہے، نیچرل طور پر یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ایسا ہوا، بات یہیں تک آ کر رک گئی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی بات پر کسی کو ناگواری گزر گئی اور اس کو طول دیا گیا، اس کو جھگڑا بنا دیا گیا، اور اس کو ایک فساد کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کی پامالی ہونے لگی، تو یہ چیز نقصان دہ ہے، اور اس کے ذریعے سے رشتے ختم ہو سکتے ہیں، اور پھر نکاح کرنے کا جو ثواب تھا، نکاح جو عبادت بن سکتی تھی، وہ اس کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسے موقع پیدا ہوں کہ آپس میں تعلقات خراب ہوئیں، کسی بات پر ناگواری ہو، اس کو طول نہیں دینا چاہیے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تم کو تمہاری بیویاں کسی وجہ سے ناپسند لگے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں تمہارے لیے کوئی خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت فرمائی، روایت کے الفاظ ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کسی مومن مرد کو کسی مومن عورت سے پورے طور پر نفرت اور ناپسندیدگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اس کے اندر کسی بات پر کوئی ناپسندیدہ بات ہے، کوئی اور بات اس کی پسند آ سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایسے موقع آئیں جہاں پر جھگڑا پیدا ہو جائے، تو کوئی ناگواری کی صورت پیدا ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خوبی کو دیکھنا چاہیے اور خامی سے نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عیب سے پاک ہو، ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، کچھ نہ کچھ خامی ہے، لیکن ہر شخص کے اندر خوبی بھی ہے۔ تو ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم خوبی کو سامنے والے کی دیکھیں اور اپنی خامی کو دیکھیں، اس کے ذریعے سے رشتے مضبوط ہوں گے، نکاح بھی عبادت بنے گی، اور اس کے ذریعے سے خوشگوار فیملی اور سوسائٹی تیار ہوگی۔ اب چونکہ مرد کو ذمہ دار بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام کہا، نگران کہا ہے، تو اس کو کچھ پاور زیادہ حاصل ہیں، تو لیکن پھر اس کو ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تم اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہترین ہو۔ اور سب سے بہترین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنے پارٹس جو زیادہ پاور ہیں یا وہ گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، کسی کے حق تلفی نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، بلکہ اپنے بہترین اخلاق والا ہونے کا ثبوت دے۔ محترم ناظرین، کئی حضرات کا یہ سوال ہے کہ ہم اپنی باوجود اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اچھے اخلاق کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں،
لیکن باوجود سامنے والے سے مثال کے طور پر ہماری بیوی اس بات کو برداشت نہیں کرتی اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ اور جھگڑا ہو جاتا ہے اور بالکل ناپسندیدگی کے ہر جگہ جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور بعض جگہ سے عورتوں کا بھی یہ سوال ہے کہ ہم باوجود ہر اعتبار سے صبر کرتے ہیں، ان کی بات چیت کو برداشت کرتے ہیں، ان کی زیادتیوں کو سہتے ہیں، ان کی طرف سے ہر مرتبہ ہمیں ظلم و ستم یا ہر مرتبہ ہمیں زیادتی ہی سہنی پڑتی ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر بات اتنی بگڑی ہوئی ہے، سامنے والا بالکل آپ کی رعایت کا یا آپ کی عزت کو ذلیل کرنا، آپ کو دین کو بھی اس کے اندر نقصان پہنچا رہا، دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جا رہا، تو اس صورت میں تو اختیار تو ہے ہی شریعت نے جو دیا ہے، خلا اور طلاق کے ذریعے سے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس اپنے آپشن کو اختیار نہ کرے، یعنی خلا اور طلاق کے ذریعے سے نکاح کو ختم نہ کرے، بلکہ نکاح کو برقرار رکھے اور اللہ کی طرف سے ایک پہنچی ہوئی چیز ہے اور اپنی تقدیر کا اس کو حصہ سمجھ کر برداشت کرے، تو غنیت الطالبین میں علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو اس نے ایسی چیز کو جو اس کے لیے بالکل طبیعت کے لیے پسند نہیں تھی، اس کو باوجود دین میں بھی اس کو مشکل پیش آ رہی تھی، اس کو اس نے برداشت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اجر و ثواب دیں گے، چاہے یہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یعنی اگر مرد کی طرف سے تکلیف زیادہ ہے، عورت صبر کر رہی ہے، تو پھر عورت کو ثواب ملے گا، اور اگر عورت کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں اور مرد اس کو برداشت کر رہا ہے، تو مرد کا اس کا ثواب ضرور ملے گا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زیادہ مسلم کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں بتائیں کہ کسی اور ویڈیو پر، کسی اور ٹاپک پر کوئی ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔